بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی و انا من الحسین. حضرات گرامی قدر اور سامعین کرام، ہزارہ بار کی آپ کی یہ سنی ہوئی حدیث مبارکہ ہے جس میں کائنات کے رسول نے ساری دنیا کو امام حسین کی معرفت اور ان کے کردار کی طرف متوجہ کیا ہے. رسول پیغمبر اسلام کی تمام تر احادیث میں اور رسول کی تمام تر احادیث میں سب سے زیادہ شہرہ آفاق جس حدیث کو شرف حاصل ہے وہ یہی حدیث ہے جس کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. امام حسین کا مرتبہ، امام حسین کی منزلت، امام حسین کا وقار، ان کی عظمت اور ان کی بلندی کیا ہے، خود پیغمبر اسلام کی اسی حدیث سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر نواسہ اپنے نانے سے ہوتا ہے، نانا سے ہوتا ہے، چونکہ بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے. مگر یہ بات قابل غور ہے کہ نانا نواسے سے کیسے ہو گیا. نواسہ تو نانے سے ہو سکتا ہے اس لیے کہ بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے، لگتے جگر ہوتا ہے، مگر خود پیغمبر اسلام اپنے نواسے سے کیوں ہو گئے ہیں، اس کا راز کیا ہے، پیغمبر نے کیوں فرمایا ہے. پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے، ہم حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ خود رسول اکرم کیا ہے. احادیث میں ملا، خود پیغمبر نے فرمایا کہ لولا کلمہ خلق الافلاق، پیغمبر اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ پیغمبر اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات بھی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یعنی کائنات جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ حورے، یہ غلمان، یہ سمندر، یہ کہکشاں، یہ حورے، یہ جنات، یہ آدم، یہ نوح، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ یحییٰ، یہ جنت نعیم، جنت عدن، جنت مأویٰ، جنت الفردوس، جنت عالیہ، یہ حورے، یہ غلمان، یہ چرند، یہ درند، یہ دریا، یہ سارے کی ساری جس وجہ سے ہیں وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ ہے. یعنی اگر محمد کو اللہ پیدا نہ کرتا، سنیے گا، اگر رسول کو پیدا نہ کرتا اللہ تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ کہکشاں ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے. یعنی یہ کہیے کہ آدم کا وجود، آدم محمد سے ہے، زمین محمد سے ہے، کائنات محمد سے ہے، ستارے محمد سے ہے، جنت عدن محمد سے ہے، جنت عالیہ محمد سے ہے، انسان محمد سے ہے، حورے محمد سے ہے. اب حسین کی عظمت کو سمجھیے گا. حسین کیا ہے؟ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ آدم سے لے کر خاتم تک جس ذات سے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور خود محمد مصطفیٰ جس ذات سے آ جائے اسے حسین کربلا کہتے ہیں. اب یہ ہمیں سمجھنا کہ رسول نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. حسین سے کیوں ہے؟ رسول کون ہے کہ جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے. تو کیا پریشانی تھی؟ رسول نے دین کو پہنچا دیا، نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، ذکر پہنچا دیا، کلام پہنچا دیا، تشہد پہنچا دیا، ذکر و فکر کو پہنچا دیا.
یہ جب پہنچا دیا تو رسول کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہنے کی کہ میں حسین سے ہوں؟ چونکہ رسول کا علم غیب جانتا تھا کہ دین کو میں نے پہنچا دیا ہے، مگر نماز مٹائی جائے گی، روزہ مٹایا جائے گا، حج مٹایا جائے گا، زکات مٹائی جائے گی، قوانین شریعت مٹائے جائیں گے، شریعت کو تبدیل کیا جائے گا۔ تو رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں ہوں گا۔ اگر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج کسی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں تو صرف حسین کی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نماز پہچانی جائے گی اب تو حسین کے ذریعے، روزہ پہچانا جائے گا حسین کے ذریعے، زکات پہچانی جائے گی حسین کے ذریعے۔ اسی لیے تو ساری دنیا حسین کے سجدہ آخر کو سلام کرتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، اس کے علاوہ دین میں کچھ اور نہیں ہے۔ یہ سجدہ حسینی ہے کہ جو پورے دین کو بچائے ہوئے ہے، پیغمبر اسلام کے مشن کو بچائے ہوئے ہے۔ یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، شریعت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی میں آپ کو تھوڑا سا وقت دے لوں آپ کا، یزید کے ہاں تھا نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ وحی، نہ جنت، نہ جہنم، نہ حورے، نہ فرشتے، یہ کچھ نہیں آیا پیغمبر پر۔ یہ تو بنی ہاشم کا ایک دھون ہے۔ یہ تو صرف یہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم کو حکومت مل گئی، ہم اسے گیند کی طرح کھیلیں گے، گیند کی طرح اس کو اڑائیں گے۔ یعنی شراب پی رہا تھا، خلیفہ رسول اپنے آپ کو کہہ رہا تھا۔ بے نمازی تھا، اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا تھا۔ روزہ چھوڑ رہا تھا، اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا تھا۔ سارے عیوب پائے جا رہے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا تھا۔ دین مٹانے کی پوری طاقت اس نے اپنی سر پر کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سامنے ہے یزید اور ایک طرف ہے مظلوم کربلا امام حسین۔ وہ چاہتا ہے کہ دین مٹ جائے، حسین چاہتے ہیں کہ دین بچ جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے آسان نہ لگے، کس کی زندہ رہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس کا مقصد باقی رہا اور کس کا مقصد ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ جیت اور ہار مرنے سے نہیں ہوتی ہے، مقصد کے بچ جانے سے ہوتی ہے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ نہ رہے، یزید چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ نہ رہے۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بچا کیا ہے، مارے تو گئے ہیں، شہید تو ہو گئے ہیں، مگر یہ دیکھنا ہے یزید جس کو مٹانا چاہتا تھا وہ مٹ گیا یا باقی رہا۔ اگر مٹ گیا تو یزید جیتا ہے، ماذا اللہ حسین ہارے ہیں، اور اگر بچ گیا ہے تو ماذا اللہ، ماذا اللہ، ماذا اللہ۔ توجہ کیجیے گا، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا جا کر یزید کیا چاہتا تھا؟ اذان نہ ہو، لا الہ الا اللہ نہ ہو، محمد رسول اللہ کی آوازیں نہ ہو۔ ساری کائنات میں دیکھیے، اگر لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں تو حسین جیتے ہیں، یزید ہارا ہے۔ اور میں تو یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، یہ نظام الہی ہے کہ جو دین کو مٹانا چاہتے تھے، بظاہر چاہتے تھے کہ ختم کر دیا جائے۔ یہ مسجدوں سے پانچوں وقت کی اذان جس کے اندر کہا جاتا ہے اللہ اکبر، جس کے اندر کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان نہیں ہے بلکہ حسین کی قتل پتہ کا نعرہ بجایا جا رہا تھا۔ جملہ سنیے گا، جملہ حسین کو مانے یا نہ مانے، مگر نظام الہی ہے جو نہیں مان رہا ہے اس سے بھی حسین کے پتہ کا نعرہ بلند کروا رہا ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو اللہ ایک ہے، کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں اقتدار کے لیے نہیں، حصول در کے لیے نہیں آئے، دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، شریعت کو حیات دینے کے لیے آئے ہیں، اس کو زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ کربلا ہم کو درس دیتی ہے آزادی کا، کربلا ہم کو درس دیتی ہے حریت کا۔ زمانہ سال کرے رسول کے اس لہو لہن بیٹے کو کہ جس نے تپتے ہوئے چاروں پر کربلا کے اپنے خون کے ذریعے قیامت تک اسلام کو زندگی دی ہے۔ یہ خون نہیں دیا ہے بلکہ
کے اسلام کو زندگی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے. اور عجیب و غریب جملے کہے ہیں کہ وہ حسین کہ جس نے آب دریائے زہر سے آب حیات کو کیا ہے، جس نے اپنے خون کی دھار سے سفینہ یزیدیت کو اپنے خون کے اندر غرق کر دیا ہے. وہ حسین جو حریم شہادت کا بلند ترین منارہ ہے، وہ حسین جو حیات انسانیت ہے. اور اس نے پیغام کربلا میں ظلم کو، جور کو، تشدد کو، آتنکواد کو، توجہ کیجئے گا، سرکشی کو، ناحق ستائے جانے کو حسین نے پیغام دیا ہے. آج جب نبی میری یہ جہاں تک آواز آ رہی ہے، بالخصوص ہمارا پرشاسن یہ میری بات کو سنے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. پوری دنیا ہندوستان کی، مراد میری ہندوستان ہے، یہ جو آزاد ہوا ہے اس کا مشن کہاں سے شروع ہوا؟ ہمارے ہندوستان کی آزادی میں جن کا سب سے بڑا ہاتھ کہا جاتا ہے وہ مہاتما گاندھی ہے. مہاتما گاندھی کے لیے لکھا گیا ہے کہ جب انگریزوں نے ان کو قید کر کے جیل کے اندر ڈال دیا تو مہاتما گاندھی نے جیل کے اندر رہ کر کربلا کتھا کو پڑھا، جس کتاب کا نام کربلا کتھا تھا. کربلا کی ہسٹری کو پڑھا اور کربلا کی ہسٹری کو پڑھنے کے بعد وہیں سے گاندھی جی نے یہ اعلان کیا اور یہ ارادہ کیا کہ اگر مجھے سچے بہادر ساتھی مل جائے تو میں ہندوستان کو آزاد کرا دوں گا. اگر مجھے سچے بہادر آدمی مل جائے میں ہندوستان کو آزاد کرا دوں گا. جیل سے باہر آئے، میٹنگ کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے مشن کو رکھا کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے، ہم کو غلام بنایا جا رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ یہ نمک رکھا ہوا ہے. اگر سچے ہندوستان کے محبت رکھنے والے ہو تو اس نمک کو کھا کر یہ عہد کرو کہ ہم مر جائیں گے مگر ہندوستان سے غداری نہیں کریں گے. سب نے وعدہ کیا، بہادر آدمی کو لے کر کھڑے ہو گئے. مجھے یہ بتائیے جب بہادر آدمی کو لے کر چلے، لوگ پھر ساتھ میں آتے چلے گئے گاندھی جی کے، اور گاندھی جی نے اس لشکر کو لے کر جب انگریزوں کے خلاف حملہ کیا ہے تو کامیابی ملتی چلی گئی ہے. اب یہاں سے میں درس دینا چاہتا ہوں کہ حسین ہمارے مذہب کے اکیلے نہیں ہیں. حسین کو صرف ہم نہیں مانتے ہیں بلکہ حسین کائنات میں جتنے قومیں پائے جاتے ہیں سب میں امام مانے جاتے ہیں. ساری دنیا ان کو اپنا امام مانتی ہے اور یہ ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی سیرت کو اور اپنے بزرگوں کے مشن کو یاد رکھے. الحمدللہ آج ساری دنیا میں فضاؤں میں صدائے حسینیت گونج رہی ہے. یہ صدائے حسینیت صرف حسین والے نہیں ہے بلکہ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندوستان، پاکستان جہاں آپ چلے جائیے گا وہاں حسین حسین ہو رہا ہے. ہر قوم پکار رہی ہے کہ حسین حسین حسین. شاید کسی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ حسین کی صدائیں یہ صرف حسین نہیں بلکہ حسین کا وہ درد ہے کہ ظلم کرنا غلط بات ہے، کسی کو ستانا غلط بات ہے، کسی کا حق مار لینا غلط بات ہے، ظلم و تشدد کرنا غلط بات ہے، قتل و غارت کرنا غلط بات ہے، چوری کرنا غلط بات ہے. اسی کے لیے امام حسین نے اپنے عزیز و اقربا کی قربانیاں بھی دی ہیں. وہ اکیلا حسین کہ جو ایک ایک کی لاشیں اٹھا کر لا رہا تھا. ابھی آپ کے سامنے حسین کے بھائی اور حسین کے اس مجاہد کی شبیہ آپ کے سامنے برآمد ہوگی کہ جن کا نام حضرت مسلم ابن عقیل ہے. یہ وہ شہید ہے کہ جو کوفے میں اکیلا بلا کر شہید کر دیا گیا. یہ وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت کے بعد اس کی لاش کے اوپر آگ برسائی گئی ہے، جس کے پیروں میں رسیاں گھینچ کر کوفے کے بازاروں میں اس کو کھینچا گیا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے حسین کے بچپن کے وہ دوست جس کا نام حبیب ابن مدائی ہے وہ کی شبیہ برآمد ہوگی. جب ان کے پاس خط آیا ہے تو خط آنے کے بعد کھانا کھا رہے تھے. بی بی نے پوچھا کیا بات ہے کہ مجھے کیا مطلب حسین کربلا میں گر گئے ہیں. بی بی نے کہا تھا حبیب چوڑیاں پہن لو، میں اپنے آقا کو بچانے کربلا جاؤں گی. حبیب
दी न जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, आपके सामने अब उसकी शबी बरामद होगी कि जिसको हजरत हुर कहा जाता है। हाँ अज़ादारों, जब शबे आशूर आई, यही हुर खेमे के अंदर ताप रहा था। भाई ने देखा भाई ताप रहा है, खेमे के पीछे लेकर गया। भैया सुनो तो कैसी आवाज, चीख कर कहा भैया अरे एक बच्ची है जो आलताश की सदाएं बुलंद कर रही है। कहा भैया ये मेरी ही वजह से है, अगर मैं हुसैन को करबला में घेर कर न लाता तो सकीला आलताश की सदाएं बुलंद न करती, सकीला आलताश की सदाओं से वक्तल को न बुझाती। अज़ादारों, अब हुसैन के उस गुलाम की शबी बरामद होगी जिसका नाम जौन लिखा है। जब इजाजत जंग देने के लिए आए तो उनका रंग काला था। हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मैं तुमको इजाजत जंग नहीं दूंगा। तो आवाज दी मौला, शायद आप इस वजह से जंग की इजाजत नहीं दे रहे, आप नहीं चाहते कि मेरा काला खून आपके गोरे खून में मिल जाए। कहा नहीं नहीं, हज़रत जौन की शबी है जो बरामद हो रही है। अज़ादारों, उसके बाद हुसैन के वो बच्चे वो नवाज से भांजे कि जिनको ओनो मोहम्मद कहा जाता है, जो जनाबे ज़ैनब की जिंदगी का सहारा थे, जब करबला में आए हैं और करबला में आने के बाद रुखसत होकर आए हैं, फुरात पर कब्जा करने के बाद एक भाई ने दूसरे भाई से कहा था, ए भैया अगर हम मशकीदा ले आते तो सकीला प्यासी न रहती। सकीला प्यासी। अज़ादारों, उसके बाद हुसैन का वो भतीजा जो करबला में नौशा बना, मगर हाँ अज़ादारों, माँ उस चेहरे को न देख पाई जिसका नाम कासिम था। अज़ादारों, जब वो जंगी जहाज लेकर गया और घोड़े से नीचे आया तो चारों तरफ के घोड़े दौड़ने लगे। कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पागल होने लगा। हुसैन जब पहुंचे हैं, देखा कासिम की लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब आके दामन में रखा, खेमे में लेकर आए और एक मदद फरमा से आवाज दी, फरमा अपने बेटे के देख ले, तेरे बेटे की बारात आ गई है। अब जो जाकर देखा, क्या देखा, कहा सबका लाशा लेकर आए हैं, मेरे बेटे का लाशा लेकर नहीं आए। हुसैन ने कुछ न कहा, गठरी की तरफ इशारा कर दिया, आवाज दी दादी, घोड़े इतने दो आ गए, कासिम की लाश टुकड़े टुकड़े हो गई है। अज़ादारों, अब उसके बाद आपकी खिदमत में वो शहजादे अली अकबर की शबी बरामद होगी कि जब हुसैन को नाना रसूल याद आते थे तो अपने बेटे की जान कर लिया करते थे। वो हम शबी पैगंबर अली अकबर जब करबला में आए, हमला किया। सुने अज़ादारों, मैं रुका पढ़ूंगा। जब हमला किया, अली अकबर के सीने में पर्ची लगी, बुरा बाप ज़मीने करबला पर बैठ गया, ज़मीने करबला पर बैठ गया, जमीन हिलने लगी। हुसैन ने देखा मेरा लाल एड़िया रगड़ रहा है, पूछा बेटा क्या बात है? क्या बाबा सीने में बच्ची के लिए बड़ी तकलीफ दे रही है? कहा अच्छा ठीक है बेटा। ये कहकर हुसैन ने आंसू बचा, जख्म अली अकबर में हाथ डाला, या अली अकबर का कलेजा निकल आया। हुसैन अकबर से लिखते, ए मेरे लाल, करबला में तुमने भी साथ छोड़ दिया। हज़रत अली अकबर के बाद हुसैन का वक़्त बाजू 36 साल का बराबर का भाई जिसका नाम है अबुल फज़ल अब्बास, जो जनाबे ज़ैनब की आस था, जो बच्चों की प्यास का आसरा था। अज़ादारों, जब हुसैन से रुखसत होकर कुरान की तरफ गए, मशकीना भरा लेकर आए, बच्चे समझ रहे थे जजा पानी ला रहे हैं। आलम करीब आता गया, बच्चों की आंच बढ़ती चली गई। आलम करीब आता चला गया, बच्चों की आंच करीब बढ़ती चली गई। मैं जब आलम करीब आया, बच्चों ने खाली कूदे फेंककर आलम को अपने अंदर लेकर कहा, ए आका, हमारे चचा क्या हुए? कहा चचा का इंतजार न करना, अब खाली आलम आया है। आलमदार हज़रत अली अकबर के बाद
اب اس ننھے علی اصغر کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، کربلا کا اکیلا مجاہد علی اصغر کہ جو 3 مرتبہ شہید ہوا ہے، ایک مرتبہ کربلا کا تیر، ایک مرتبہ زمین سے نکال کے پیٹا گیا، تیسری مرتبہ سر کاٹا گیا۔ جب سر نکل کر آیا، رباب نے کلیجہ پکڑ کر کہا، میرے بیٹے کے خیر، ظالم گھوڑے سے اترا، اصغر کا گلا ظالم نے کاٹ دیا۔ حضرت علی اصغر کے بعد اب اس کی شبیہ برآمد ہونے والی ہے کہ جو ابھی تک سب کے لاشیں اٹھا کر لاتا رہا، مگر جب اکیلا رہ گیا اس کا کوئی لاشاں اٹھانے والا نہ تھا۔ ارے جب گھوڑے سے زمین پر آیا، شمر کند خنجر کا چلا، خنجر چلا رہا تھا، آواز گونج رہی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔ خبر شہادت کون سناتا؟ ذوالجلال نے اپنے چہرے کو خون میں رگڑا، توڑا خیمے کی طرف آیا، بیویوں نے حلقہ بنایا، یہ بتا ذوالجلال